بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اسلام کے سفر کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان انم نقوی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے صدقہ و زکوٰۃ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی راہ میں 1 درہم صدقہ دینا 1 مستحب روزہ رکھنے سے افضل اور بہترین ہے۔ اسلام کے ارکان میں زکوٰۃ کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے اور بہت ہی اہم رکن ہے۔ اسی پر تفصیلی بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مذہبی اسکالر ہیں آپ مفتی امتیاز الحق نورانی صاحب، اور اس کے ساتھ ہی موجود ہیں آج ہمارے پروگرام میں اسپیشل اپنے شرکت کیے مشہور نعت خواں ہیں محمد آصف نقشبندی۔ سب سے پہلے اپنے مہمانوں کو شکریہ ادا کروں گی کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور سب سے پہلے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے ہم سے۔ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں مولا، کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو مولا، سب کا داتا ہے تو اور دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی؟ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، مسنا دارائے بز میں عطا کون ہے؟ اور اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے۔ اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ جزاک اللہ۔ علامہ صاحب بتائیے گا کہ زکوٰۃ کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کیا فرامین ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 1 آیت نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، بلکہ 32 مقامات پر اللہ رب العزت نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے۔ صحیح۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ صحیح۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ صحیح۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں،
وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، والحج، اور حج کرنا، اور وصوم رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ صحیح۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے یہ وعید ارشاد فرمائی کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں دے گا اس کا مال قیامت کے دن شجاع الاقرع، گنجے سام کی صورت میں آئے گا، زہریلے سام کی صورت میں آئے گا، اور وہ اس کے گلے کا ہار بن جائے گا، توق بن جائے گا، اور اس کی پیشانی پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ۔ صحیح۔ جان کائنات، وجہ تخلیق کائنات، معلم و مقصود کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا، خشکی اور تری میں صحیح۔ جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فرمایا مالوں کو اگر تم شر سے بچانا چاہتے ہو تو تم ان کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ بے شک۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی صحیح۔ اللہ تعالیٰ اسی قوم کو قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بے شک۔ بے شک زکوٰۃ جو ہے مال کو پاک کرنے کا ایک یہ طریقہ ہے۔ زکوٰۃ کب فرض ہوئی علامہ صاحب بتائیے گا، اور اس کے معنی و مفہوم سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ مورخین، محدثین اور مفسرین کے اس حوالے سے 2 اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ 2 ہجری میں فرض ہوئی، صحیح۔ اور دوسرا قول 3 ہجری کا بھی ملتا ہے۔ صحیح۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی پہلے عرض کرتا ہوں، صحیح۔ اس کے بعد جو شرعی معنی ہے وہ عرض کروں گا۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی پاک ہونا، طہارت اور بڑھنا اور نشو و نما پانا یہ ہے۔ صحیح۔ اور شرعی اصطلاح میں صاحب نصاب مسلمان کا اپنا مخصوص مال مخصوص شرائط کے ساتھ مصارفین زکوٰۃ میں سے کسی ایک کو دینا، صحیح۔ یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ صحیح صحیح۔ علامہ صاحب بتائیے گا زکوٰۃ کن شرائط کے ساتھ فرض ہو جاتی ہے؟ زکوٰۃ کی پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، کسی کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں، صحیح۔ اگرچہ وہ کروڑ پتی ہی کیوں نہ ہو۔ اور دوسری شرط ہے عاقل ہونا، صحیح۔ پاگل مجنوں پر اگرچہ وہ اربوں خربوں کا مالک کیوں نہ ہو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور تیسری شرط ہے بالغ ہونا، صحیح۔ نابالغ بچے بچیاں وہ اربوں خربوں کے مالک ہوں جی۔ اور کروڑوں رقم ان کی ضروریات سے زیادہ ہو، صحیح۔ ان پر زکوٰۃ پھر بھی فرض نہیں ہوگی۔ صحیح۔ اور چوتھی شرط ہے صاحب نصاب ہونا۔ صحیح۔ اب کوئی شخص صاحب نصاب نہیں اور شریعت کی اصطلاح میں وہ غنی نہیں تو ایسے شخص پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ صحیح۔ اور 5ویں شرط ہے کہ اس مال پر، صاحب نصاب کے مال پر سال کا گزر جانا، سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، البتہ وہ سال کے درمیان میں ادا کر دیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ صحیح۔ ان شرائط کی مزید کچھ وضاحت عرض کروں گا۔ صحیح۔ پہلی شرط مسلمان ہونا۔ صحیح۔ اب کوئی شخص کافر تھا، جی۔ اس نے اسلام قبول کیا صحیح۔ اور حالت کفر میں اربوں خربوں روپے کا وہ مالک تھا اور صحیح۔ وہ اس کی ضروریات سے زائد رقم تھی، صحیح۔ تو کیا اب اس کو اپنی اس زکوٰۃ کی قضا کرنا ہوگی؟ کیا وہ زمانہ کفر کی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ زمانہ کفر پہ تو اس پر زکوٰۃ لازم ہی نہیں تھی۔ صحیح۔ تو اب زمانہ اسلام میں جب وہ آیا، مسلمان ہوا، تو اب جب وہ صاحب نصاب ہے، سال گزر گیا، تو اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ صحیح۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عاقل ہونا۔ اب کوئی مجنوں ہے، پاگل ہے، وہ جی۔ اس کے پاس کثیر رقم ہی کیوں نہ اس کی ضروریات سے زیادہ، تو وہ عاقل نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ صحیح۔ سو جب وہ عاقل ہو گیا تو جب حالت جنون میں تھا اس زمانہ کی وہ زکوٰۃ ادا کرے گا یا نہیں، تو اس زمانہ کی زکوٰۃ ادا کرنا اب اس پر واجب نہیں ہے، صحیح۔ فرض نہیں ہے۔ تیسری بات ہے بالغ ہونا۔ جی۔ نابالغ
پر زکوٰۃ فرض نہیں، وہ تو والدین کے قبضے میں ہے وہ مال، وہ پلاٹ، وہ سونے چاندی کی زیورات، لیکن چونکہ انہوں نے اس ارادے سے رکھا ہوا کہ وہ بچوں کے نام ہے، تو اس صورت میں ان بچوں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے نابالغ ہونے کی وجہ سے، اور ان کا جو مال امانتاً والدین کے پاس ہے اس مال پر والدین پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا واجب نہیں ہے، اور اس مال میں والدین تصرف بھی نہیں کر سکتے، استعمال بھی نہیں کر سکتے، شدید حاجت کے پیش نظر، اشد حاجت کے پیش نظر وہ تصرف اس مال میں کر سکتے ہیں، اور بعد میں اتنا ہی مال اس مال میں رکھنا ہوگا۔ اور ایک اور بات اسی کی تحت کہ بالغ اولاد، اس کے نام کسی نے پلاٹ کیا ہے، ماں باپ نے اپنی بیٹی کے نام پلاٹ کیا ہے، زیور اس کے نام کر دیا ہے، یا اور کوئی ساز و سامان جو زکوٰۃ کے ضمن میں آتا ہے وہ اس کے نام کر دیا ہے، خواہ وہ سونے چاندی کی صورت میں ہو، خواہ وہ کیش کی صورت میں ہو، مال روپے پیسوں کی صورت میں ہو، خواہ وہ مال تجارت ہو، یا وہ گائے اور بکریوں وغیرہ کی صورت میں ہو، اگر انہوں نے ملکیت تامہ اپنے اولاد کو دے دی ہے اور اولاد نے پوری طرح اس پر قبضہ کر لیا ہے، تو پھر تو بالغ اولاد پر زکوٰۃ دینا ضروری ہوگا، والدین پر نہیں۔ اگر والدین نے کہا ہم فقط نام کرتے ہیں، پلاٹ میری بالغہ بیٹی کے نام ہے، سونا چاندی میرے بالغہ بیٹی کے نام ہے، اس کی شادی ہوگی تو اس سے اس کے اخراجات پورے کر لیے جائیں گے یا اس کو دے دیا جائے گا۔ اب انہوں نے دیا نہیں ہے، وہ پلاٹ ماں باپ کے قبضے میں ہے، سونا والدین کے قبضے میں ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ لیا ہم نے بالغہ بیٹی یا بالغ بیٹے کے لیے، تو اس صورت میں شرعی مسئلہ کیا ہے؟ تو فتویٰ یہ ہے کہ اس صورت میں اگر انہوں نے اولاد کے قبضے میں نہیں دیا تو اولاد پر زکوٰۃ دینا واجب نہیں، چونکہ وہ ماں باپ کے قبضے میں ہے تو ماں باپ ہی پر زکوٰۃ دینا واجب ہوگی۔ صحیح۔ مفتی صاحب بتائیے گا کون سے اموال پر کس مقدار میں زکوٰۃ جو ہے واجب ہوتی ہے؟ 4 طرح کے اموال ہیں، بلکہ 5 طرح کے، اور عموماً اب 4 طرح کے رہ گئے ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ پہلا سونا ہے، دوسرا چاندی ہے، اور تیسرے نمبر پر روپیہ پیسہ ہے، اور چوتھے نمبر پر مال تجارت ہے، اور 5ویں نمبر پر جانور، بکری وغیرہ 40 بکریوں پر 1 بکری بطور زکوٰۃ لازم آتی ہے۔ اب سونے کی کیا مقدار ہے؟ بالکل۔ چاندی کی کیا مقدار ہے؟ صحیح۔ اور روپیہ وہ کتنا ہونا چاہیے؟ بالکل۔ مال تجارت اور بکریاں وغیرہ۔ تو سونے کی جو مقدار ہے وہ ہے 7.5 تولہ سونا۔ اگر کسی شخص کے پاس ہے اور وہ اس کی ضرورت سے زیادہ ہے اور اس پر سال بھی گزر گیا ہے تو ایسے شخص پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ اور 52.5 تولہ چاندی کسی کے پاس ہے اور وہ اس کی ضرورت سے زیادہ ہے اور سال بھی گزر گیا ہے تو ایسے شخص پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ صحیح۔ علامہ صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، جس طرح کہ آج کل آپ بتائیں جوڑلی ہوتی ہے، عورتوں کے جو زیورات ہوتے ہیں، اگر وہ اس مقدار میں پہنچتے ہیں تو ان پر بھی واجب ہوگی زکوٰۃ دینا؟ ہماری بہنیں بڑی معذرت کے ساتھ ان کے پاس زیورات ہوتے تو وہ کہتے ہیں ہمارے شوہر ادا کریں گے۔ صحیح۔ اور جب زکوٰۃ کا وقت آتا ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو بالکل کوئی کمائی نہیں کر رہی ہیں، کچھ کما نہیں رہی ہیں، یہ تو شوہروں کی ذمہ داری ہے۔ تو صورتحال یہ ہے اور شرعی صحیح مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو زکوٰۃ بن رہی ہے سونے چاندی کی، وہ شوہر کے ذمہ ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ شوہر ان کی اجازت سے ادا کر دے ٹھیک ہے، اگر ان کی اجازت کے بغیر شوہر ادا کرے گا وہ زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی۔ ان عورتوں پر، ہماری ان بہنوں پر جن پر سونا جو نصاب کی مقدار تک پہنچ رہا ہے یا چاندی جو 52.5 تولے تک پہنچ رہی ہے اور سال بھی گزر گیا ہے، ان کی زکوٰۃ ان بہنوں پر، بیٹیوں پر دینا ضروری ہوگا۔ صحیح۔ علامہ صاحب بتائیے گا کہ وہ اگر ڈیری استعمال کرتی ہیں 7.5 تولے اگر کسی کا زیور ہے عورت کا، ٹھیک ہے، لیکن وہ کوئی حالات بھی اس کے اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن اس کا زیور اتنا ہے کہ اس کے ماں باپ نے ڈالا ہے اس کو جہیز میں یا پھر اس کو اس کے شوہر کی طرف سے ملا ہے تحفے میں، تو کیا پھر بھی اس پر واجب ہوگی اگر وہ اتنی اس کے قابل نہیں ہے، وہ دے نہیں سکتی اگر زکوٰۃ؟ تو پھر اگر تو وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتی اور اس کا وہ سونا اس مقدار کو نہیں پہنچ رہا جو مقدار کو پہنچ چکا ہے، سونا اتنا ہی ہے جتنا مقدار ہے زکوٰۃ کی، لیکن وہ اس قابل نہیں ہے، وہ دے نہیں سکتی زکوٰۃ، وہ مطلب اتنے امیر نہیں ہے یا ویل آف نہیں ہے، تو پھر اس پہ کیا ہوگا؟ اس کا شوہر بھی نہیں دے سکتا، وہ بھی نہیں دے سکتی، پھر کیا ہوگا؟ پھر اس صورت میں یہ ہے کہ اگر تو سونا نصاب کو پہنچ رہا ہے اور وہ استعمال بھی کر رہی ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں دے رہی یا دے نہیں سکتی، تو اس صورت میں وہ ساقط ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہے
کہ سونا 7.5 تولہ ہے اس کے پاس جی، اور وہ زکوٰۃ دینے پر قدرت کاملہ رکھتی ہے، صحیح، تو زکوٰۃ دینا 7.5 تولہ سونے کی وجہ سے واجب ہو جائے گا۔ صحیح۔ ایک اور مسئلہ، جی، اب کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، صحیح، 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں ہے، اب کیا ہوگا؟ اب چونکہ یہ زکوٰۃ کی 5 جنسیں ہیں، جی، اب تھوڑا تھوڑا سارا مال جمع کیا جائے گا صحیح، اور اس کی قیمت کاؤنٹ کی جائے گی، معلوم کی جائے گی۔ جب وہ ساری قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ رہی ہوئی، اس قیمت کو پہنچ رہی ہوئی جس کے ذریعے 52.5 تولے چاندی کو خریدا جا سکتا ہے، تو فقہاء اسلام نے فرمایا صحیح، ایسے شخص پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ صحیح۔ ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ اب گھر میں زکوٰۃ بن رہی ہوتی ہے تو گھر کے کہتے ہیں بھائی سرپرست ادا کر دے۔ صحیح، اب ہوتا یہ کہ جو بالغ افراد ہیں اگر وہ صاحب نصاب ہیں اور شرائط سب کی سب پائی جا رہی ہیں تو ہر ایک میں الگ الگ سے زکوٰۃ فرض ہوگی جس میں شرائط پائی جا رہی ہیں، لیکن ہوتا یہ کہ وہ کہتے ہیں ابا جان زکوٰۃ ادا کر دیں، بس ادا ہوگی، ابا جان قربانی ادا کر دیں، سب کی طرف سے قربانی ہوگی۔ حالانکہ اس طرح بھی بس اوقات ہوتا ہے کہ ابا جان پہ تو نہ زکوٰۃ بن رہی ہوتی ہے اور نہ ہی قربانی لازم ہو رہی ہوتی ہے، نہ ہی صدقہ فطر لازم ہو رہا ہوتا ہے، جو ان کی باہوا اس پہ لازم ہو رہا ہوتا ہے، زکوٰۃ فرض ہو رہی ہوتی ہے، اس کے زیورات وغیرہ اس مقدار کو پہنچ رہے ہوتے ہیں، جب بیٹیاں ہیں ان کے پاس اتنے زیورات ہوتے ہیں جو ضرورت سے زیادہ ہوں تو وہ بھی اس مقدار شرعی کو پہنچ رہے ہوتے ہیں، ان پر الگ سے زکوٰۃ بن رہی ہوتی ہے، لیکن وہ لوگ نہیں ادا کرتے، فقط جو گھر کا سرپرست ہے کہتے ہیں وہ ادا کر لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ تو یہ شرعاً غلط ہے، یہ مذموم ہے، ممنوع ہے اور مکروہ ہے۔ صحیح، صحیح۔ اور ایک اور بات کہ کیا کسی کے پاس سونے چاندی کے علاوہ جی، جواہرات وغیرہ ہوں جی، تو وہ اگر کروڑوں روپے کی مالیت کے ہوں تو ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ جواہرات وغیرہ کروڑوں روپے کے ہوں، اربوں روپے کے ہوں، ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ شرعی قاعدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ 5 قسم کے اموال پر لازم ہوتی ہے، پہلا سونا، دوسری چاندی، تیسرا مال روپے وغیرہ، چوتھا مال تجارت ہے اور پانچواں جو ہے وہ ہے جانور وغیرہ۔ اور مال تجارت، اس میں ایک بات کی وضاحت کر دوں، کسی آدمی نے پلاٹ خریدا ہے جی، اور اس نے فقط بیچنے کی نیت سے خریدا، کوئی دوسری نیت شامل نہیں ہے، اس نیت سے خریدا کہ یہ 10 لاکھ کا ہے، 2 سال کے بعد یہ 30 لاکھ کا ہو جائے گا، تو اب اس پلاٹ پر بھی زکوٰۃ بنے گی، اس پلاٹ پر بھی۔ لیکن اس نے اس نیت کے ساتھ ایک اور نیت کو شامل کر لیا کہ بک کے تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہی پلاٹ جو ہے اس میں اپنا گھر بنا لوں گا، چونکہ اب 2 نیتیں جمع ہو گئی ہیں، مخلوط ہو چکی ہیں، اس صورت میں اس طرز کے پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں بنے گی، صورت اول میں بنے گی اور صورت ثانی میں زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ صحیح، صحیح۔ علامہ صاحب بتائیے گا مصارفین زکوٰۃ کون ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے اللہ تعالیٰ نے مصارفین زکوٰۃ کی جو تعداد بیان کی ہے وہ 8 ہے۔ میں قرآن مجید فرقان حمید کی وہ مشہور و معروف آیہ بینہ پڑھتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے مصارفین زکوٰۃ کی تعداد کو بیان کیا۔ جی، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ القلوب وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، کہ صدقہ واجب، زکوٰۃ سے مراد صدقہ واجب ہے کہ یہ فقراء کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے، اور جو لوگ زکوٰۃ وصول کرتے ہیں حکومت نے جنہیں مقرر کیا ہے ان کے لیے ہے، اور مؤلفۃ القلوب، تالیف قلب کے لیے، جو لوگ نئے اسلام میں داخل ہوں یا جنہیں اسلام کی طرف مائل کرنا ہو ان لوگوں کے لیے ہے، جو لوگ مقروض ہیں ان لوگوں کے لیے ہے زکوٰۃ، اور ایسے ہی جو لوگ رائے خدا میں ہیں ان کے لیے ہے، اور مکاتب غلام کے لیے ہے کہ اس کی گردن کو اس کے مالک سے آزاد کروایا جائے، اور جو لوگ مسافر ہیں ان کے لیے ہے زکوٰۃ، صدقہ واجب۔ صحیح، تو یہ ان کی ٹوٹل تعداد 8 ہے۔ جی جی، علامہ صاحب بتائیے گا کہ ماں باپ، بہن بھائی اور بیٹے بیٹیوں کو کیا زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور اگر زکوٰۃ دی جائے تو کیا زکوٰۃ دیتے وقت ان کو بتانا افضل ہے یا بغیر بتائے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ محترمہ انم نقوی صاحبہ، انتہائی اہم اور خوبصورت سوال کیا، ہمارے اکثر لوگ اس سے ناشنا اور ناواقف ہوتے ہیں۔ جی جی، زکوٰۃ جن سے آدمی کی نسل چلی ہے، جی، اس بات کو یاد رکھیے گا، جن سے آدمی کی نسل چل رہی ہے انہیں بھی نہیں دی جا سکتی، صحیح، اور جو اس کی نسل سے انہیں بھی نہیں دی جا سکتی۔ صحیح، اب ماں باپ، دادا دادی اور
مزید اوپر تک چلے جائیں، پردادا پردادی اور مزید اوپر تک چلے جائیں، ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. صحیح. لیکن اگر وہ مستحق ہے تب بھی نہیں دی جا سکتی. مستحق ہے تو تب بھی زکوٰۃ انہیں نہیں دی جا سکتی. صحیح. فقہ حنفی کے مطابق. صحیح. اور نیچے کی طرف آئیں، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، پڑ پوتا پڑ پوتی، اور مزید نیچے چلے جائیں جی تو ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. صحیح. اب دوسری بات یہ ہے، کیا یہ بڑا اہم سوال ہے، صحیح. کیا بھائی اپنی بہنوں کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، جیسا کہ آپ نے پوچھا بھی. جی جی. ایک بات. اور کیا بہنیں اپنے غریب بھائیوں کو زکوٰۃ دے سکتی ہیں؟ جی. تو جواب یہ ہے، شرعی جواب یہ ہے، جی ہاں، بہنیں اپنے غریب بھائیوں کو زکوٰۃ دے سکتی ہیں. صحیح. اور بھائی اپنی غریب بہنوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا جب بھائی اپنی بہنوں کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو کیا اس وقت وہ یہ بتائیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، یہ 50,000 20,000 70,000 1,00,000 یہ زکوٰۃ کی رقم ہے؟ جی. جب بہنیں غریب بھائیوں کو زکوٰۃ کی رقم دے رہی ہیں تو وہ کیا بتائیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ بالکل بھی نہ بتائیں، دل میں نیت کر لیں. صحیح. اس لیے کہ ان کے بھائی یا ان کی بہنیں احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گی، عزت نفس مجروح ہوگی. بلکہ فقہائے اسلام فرماتے ہیں افضل یہ ہے، جی افضل یہ ہے کہ جب زکوٰۃ کی رقم اپنی بہنوں کو یا بھائیوں کو دی جائے، اور دینا بالکل درست ہے، اس وقت یہ کہا جائے یہ بچوں کی مٹھائی ہے، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، یہ آپ کی عیدی ہے، یا مالی معاونت ہے. لفظ زکوٰۃ نہ کیا جائے، یہ افضل ہے. اور لفظ زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر جو شخص اپنے اعزہ و اقارب جنہیں وہ زکوٰۃ دے سکتا انہیں دے گا، اس پر اس کو ثواب بھی بہت زیادہ ملے گا. جی جی. یہاں پہ محمد آصف سے ہم لوگ یہ درخواست کریں گے کہ نعت رسول مقبول پیش کریں. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں. اور آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں. جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، آپ سا دونوں. آپ کی نعت تو شہزاد کا سرمایہ ہے، آپ کی نعت تو شہزاد کا سرمایہ ہے،
اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ جزاک اللہ۔ مفتی امتیاز الحق نورانی صاحب بتائیے گا کہ قارون کون تھا اور اسے زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے کون سی سزا دی گئی تھی؟ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، صحیح، ان کے چچا کا بیٹا تھا، صحیح، اور انتہائی با اخلاق اور تورات کا عالم، صحیح، اور انتہائی خوبصورت تھا۔ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے لوگ اس کو منور کہتے تھے۔ صحیح، اللہ تعالیٰ نے اس کو کثیر مال سے نوازا تھا۔ قرآن صحیح، مجید فرقان حمید میں ہے کہ اس کے مال کے خزانوں کی جو چابیاں تھیں، صحیح، ایک بڑی جماعت بھی ان کو اٹھانے پر دشواری محسوس کرتی تھی، صحیح، اور اس کا جو گھر تھا تفسیر ساوی میں لکھا ہوا ہے کہ وہ سونے کا بنا ہوا تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اس کو زکوٰۃ کا حکم دیا صحیح، کہ تم زکوٰۃ ادا کرو، اور اس پہ ایگری ہو گیا، راضی ہو گیا، اس نے کہا میں ادا کرتا ہوں۔ لیکن جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا، دیکھا کہ ایک اچھی خاصی رقم جی، بطور زکوٰۃ اس کے مال سے نکل رہی ہے، صحیح، تو اس پر حرص و لالچ طمع کا بھوت سوار ہو گیا۔ اس نے لوگوں کو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کرنا شروع کر دیا، صحیح، اور ان سے متنفر کرنا شروع کر دیا، صحیح، حتیٰ کہ اس نے ایک یہ چال بھی چلی، ایک عورت کو تیار کیا، صحیح، کہا کہ میں تمہیں اتنا مال و دولت دے رہا ہوں، اتنی بڑی رقم دے رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ جب بڑے میدان میں ایک جمع غفیر سے واعظ و نصیحت کر رہے ہوں تو میں دوران واعظ و نصیحت ان سے کہوں گا کہ خاموش ہو جاؤ، جی، آپ تو ایسے ہو، جی، تو فلاں عورت سے آپ نے ایسا کیا ہے، جی، تو تم اس چیز کا اقرار کرنا۔ صحیح، تو وہ عورت تیار ہوگی۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جمع غفیر سے ایک بڑے عوامی اجتماع سے واعظ و نصیحت کر رہے تھے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی دعوت دے رہے تھے۔ صحیح، اس دوران قارون کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ آپ لوگوں کو دعوت اللہ دے رہے ہیں، خیر کی دعوت دے رہے ہیں، صحیح، لیکن آپ نے فلاں عورت کے ساتھ فعل بد کا ارتکاب کیا ہے، صحیح، اور اس نے اس عورت کو کھڑا بھی کر دیا۔ صحیح، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے۔ صحیح، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو کہا کہ تجھے اللہ کی قسم سچ بتا کیا معاملہ ہے۔ صحیح، اس عورت نے کہا کہ قارون نے مجھے ایک بڑی رقم دی، صحیح، اور مجھ سے یہ کہا کہ بڑے مجمع میں جب حضرت موسیٰ خطاب کرنے ہوں صحیح، تو میں کہوں گا کہ آپ نے فلاں عورت سے ایسا کیا ہے، جی، تو آپ لوگوں کو دعوت اللہ دے رہے ہو، اللہ کی طرف بلا رہے ہو، صحیح، خیر کی دعوت دے رہے ہو، صحیح، تو تم نے اس چیز کا اقرار کرنا ہے۔ صحیح، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قارون کے اس فعل مذموم و مقروع کی وجہ سے بہت زیادہ دل آزاری ہوئی۔ صحیح، آپ نے دعا کی، اللہ اپنا قہر و غضب اس پر نازل فرما۔ صحیح، آپ کی دعا کا یہ اثر تھا کہ اس زمین میں دسنا شروع ہو گیا، صحیح، ٹخنوں تک زمین میں پہلے دنسا، پھر گھٹنوں تک، پھر قرابت کا واسطہ دینے لگا، رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، رونے لگا۔ صحیح، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی نہ سنی، چنانچہ وہ زمین میں دنس گیا۔ صحیح، تو باقی تمام لوگ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے۔ 2 آدمی تھے جو اس کے ساتھی رہ گئے، دوست رہ گئے، جو اس کے حمایتی تھے، اور یہ کہتے پھرتے تھے کہ حضرت موسیٰ نے اسے تب زمین میں دسایا ہے کہ آپ کی نظر اس کے سونے کے گھر پر ہے۔ صحیح، تو حضرت موسیٰ نے دعا کی، دعائی موسیٰ سے سونے کا جو گھر تھا وہ بھی زمین میں دسنا شروع ہو گیا۔ صحیح، تو یہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے قارون کو اللہ تعالیٰ نے عبرت ناک سزا سے نوازا۔ صحیح سے۔ علامہ صاحب مختصراً ٹائم بھی ہمارے پاس کم ہے، بتائیے گا زکوٰۃ کے حقیقی مقاصد کیا ہے؟ یہ سب سے اہم کوسچن ہے، اس کا لازمی تھوڑا سا جی ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال کیا۔ زکوٰۃ کے جو حقیقی مقاصد ہیں جی، ان میں سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ غریبوں کی مدد، بالکل، جو معاشرے میں عدم مالی اعتبار سے عدم توازن قائم ہوا ہے اس کو دور کرنا، جی، اعتدال
کو قائم رکھنا اور اقتصادیات کو تقویت دینا، صحیح، اور اس کا دوسرا مقصد جی کہ لوگوں کے دلوں سے مال کی محبت کو ختم کرنا، بالکل اور اس کا تیسرا مقصد یہ ہے کہ بخل کو دور کرنا، صحیح، بخل کو دور کرنا، سخاوت کا عملاً مظاہرہ کرنا، صحیح، اور اس کا چوتھا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، بے شک، اور اس کا پانچواں مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں جو بے بس لوگ ہیں، جو بے شک، غریب لوگ ہیں، بے شک، جو مالی اعتبار سے کمزور ہیں، جی اغنیا پر لازم کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی حکمت ہے کہ اللہ نے کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو تھوڑا، تو جنہیں زیادہ دیا ہے اللہ نے مال، جی ان پر لازم کر دیا کہ وہ اپنا زیادہ مال اللہ کی مقرر کردہ حدود و قیود کے مطابق اس کے بندوں میں جو غریب ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، انہیں دیں، تاکہ ان کی مالی مدد ہو، بے تو شک، وہ بھی معاشرے میں دوسروں کے مطابق اپنی زندگی بطریق احسن گزار سکیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور آخر میں ہم محمد آصف سے یہ کہیں گے کہ وہ اپنی نعت ہمیں سنائیں اور اس کے ساتھ ہی اپنے پروگرام کا بھی اختتام کریں گے۔ سخائن کی وراثت ہے، عطائیں کی وراثت ہے، نبی کے ہیں یہ گھر والے، نبی کے ہیں یہ گھر والے، وفائیں کی وراثت ہے، یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، کرم کی وراثت ہے، دعائیں کی وراثت ہے، نبی کے ہیں یہ گھر والے، یہ شب ہے خادمہ ان کی، سویرا ان کا نوکر ہے، یہ شب ہے خادمہ ان کی، سویرا ان کا نوکر ہے، یہ جب چاہیں اثر کر دیں، یہ جب چاہیں اثر کر دیں، ضیاء کی وراثت ہے، وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، گواہ قدسی ہے اے لوگو، حیا کی وراثت ہے، اور چلو تم حوضے کوثر پہ، یا جنت کے باغیچوں میں، طلب ہو جس جگہ کی وہ، طلب ہو جس جگہ کی وہ، جگہ کی وراثت ہے، نہیں تم جانتے حاکم کہ کیا جاگیر ہے ان کی، نہیں تم جانتے حاکم کہ کیا جاگیر ہے ان کی، ستارے ہیں گواہ ارض و سمائے کی وراثت
وراثت ہے، سخائے کی وراثت ہے، عطائے کی وراثت ہے۔ جزاک اللہ۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اپنی میزبان انم نقوی کو۔ اللہ حافظ۔